بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے۔ اب کتاب القصاص میں انہوں نے فرمایا کہ شرائط قصاص 5 ہیں۔ ان شرائط میں ایک مساوات تھی کہ قاتل مقتول یا جانی اور مجنی علیہ میں مساوات ہونی چاہیے۔ آخر میں ہم اس بحث پر پہنچے کہ اگر ایک بندے نے چند بندوں کو قتل کیا ہے، اب اس کو سب کے سب تو قتل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ پہلے تو مجھے میری دیت دے دے، دوسرا کہتا ہے میں اس کو قتل کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر بعض اسے معاف کرتے ہیں تو دوسروں کو قصاص کا حق ہے۔ پھر دوسرا سوال جو آج کے ہم درس میں پڑھیں گے وہ یہ ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اولیاء مقتول میں سے بعض کہیں کہ ہمیں دیت چاہیے اور بعض کہیں کہ ہمیں جو ہے کیا ہے قصاص چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ ظاہراً یہ اس قسم کی بات محسوس ہوتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہی کہا گیا کہ اس کو قتل کرنا چاہے تو سب قتل کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک ہی جانی اپنے جو ہے کیا ہے جناب نفس سے زیادہ جنایت نہیں کر سکتا، یعنی کیا وہ جنایت میں اپنے آپ کو ہی پیش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر اولیاء مقتول میں سے ایک نے اس کو جو ہے کیا ہے جناب دے مارا اور یہ مر گیا تو اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا، لیکن دوسروں کے لیے تو دیت کا مطالبے کا حق ہے۔ کیسے کہیں گے بھائی ہم تو اسے دیت لیتے، تو نے اسے قتل کر دیا لہذا تو ہمیں دیت دے، یا اس قسم کا حق نہیں ہے، وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد والے مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک حر بندہ دو بندوں کا سیدھا ہاتھ کاٹتا ہے اور دونوں کے دونوں وہ کیا ہے آزاد ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس ہاتھ کاٹنے والے کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ پہلے اس کا سیدھا ہاتھ کاٹیں گے جس کا اس نے پہلے ہاتھ کاٹا تھا، اس کے بدلے میں پھر اس کا الٹا ہاتھ کاٹیں گے۔ کہتے ہیں بھائی سیدھے ہاتھ کے بدلے میں الٹے ہاتھ کا کاٹنا یہ تو مساوات نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں بھائی ید میں تو مساوی ہے نا، سیدھے اور الٹے کی جو ہے کیا ہے اس میں کوئی خاص مداخلت نہیں ہے۔ اچھا اگر اس نے تیسرے کا بھی ہاتھ کاٹا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر اس کی ایک ٹانگ کاٹی جائے گی، ٹھیک، اور پھر اس طریقے سے اگر چوتھے کے لیے بھی کچھ ہے تو بہرحال پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دو کے ہاتھ کاٹے دو کے پاؤں تو بظاہر یہ 4 اعضاء کا دیت جو ہے ایک نفس کے برابر ہے، تو ان نفس بنفس کے حوالے سے اس کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ تو پھر مزید دیکھتے ہیں کہ شہید اول اس حوالے سے کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو عبارت پہ انشاءاللہ آپ توجہ کریں گے۔ یہ جو چند میں نے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ عبارت سے ہم نکالیں۔ کیا بعضہم کی ضمیر جگہ اولیاء مقتولین، کیا اولیاء مقتولین میں سے بعض کو حق ہے کس چیز کا؟ کہ المطالبۃ بدیت، وہ کہیں کہ بھائی ہمیں دیت چاہیے، ولبعض القصاص، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اپنے باپ کے قاتل کو گھومتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وجہان، اب وجہان کی لازمی ہے وہ دلیل بتائیں گے۔ من ظاہر الخبر، کہتے ہیں بھائی خبر کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس قسم کا کوئی ان کو حق نہیں ہے، کیونکہ خبر نے یہ کہا تھا کہ لا یجنی الجانی علی اکثر من نفسہ، وہ اپنے آپ سے زیادہ جنایت نہیں کر سکتا، لیکن وہ تعدد المستحق یہ دلیل ہے کہ نہیں ان کو حق ہے کہ کوئی مطالبہ کرے دیت کا تو دوسرا مطالبہ کرے کس کا؟ جناب قصاص کا۔ تو یہ دوسری وجہ کی گویا کہ دلیل ہے۔ وَقَضَى فِي جَوَازِ قَتْلِهِ بِوَاحِدٍ، اور اسی طریقے سے کیا جائز ہے کہ اس کو جو ہے کیا ہے جناب قتل کیا جائے کسی ایک کے بدلے میں؟ ٹھیک ہے بھائی سب کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا،
کسی ایک کے بدلے میں قتل ہو، کہتے امل اول، یا تو پہلے مقتول کے بدلے میں قتل ہو، او بالقرعت، یا ہم قرآن دازی کریں گے کہ یہ 5 مقتولین میں سے کس کے بدلے میں قتل ہو رہا ہے، او تخیراً، یا ہم اولیاء کو کہیں گے بھائی آپ کو اختیار ہے، جو اس کو قتل کرنا چاہے قتل کر سکتا ہے، وہ اخذ دیت من مالہ للباقین، باقی دوسرے مقتولین کے لیے ہم کہیں گے کہ اس کے مال سے جو ہے کیا ہے وہ دیت لی جائے۔ تو بہرحال یہ سب احتمالات ہیں۔ نعم لو بدر واحد منہم، اگر ان اولیاء میں سے کسی ایک نے سبقت کر لی، جلدی کر لی، آگے بڑھا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا، فقتلہ، تو اس کو قتل بھی کر دیا، فقتلہ ان حق ہی، اس کو قتل کیا ہے اپنے حق کے بارے میں، تو پھر کیا ہے جناب، استوفا ہو، اس نے تو اپنا حق حاصل کر لیا۔ وَكَانَ لِلْبَاقِينَ الدِّيَةُ، باقی دوسروں کو دیت ملنی چاہیے، کیوں، لفوات محل القصاص، اس لیے کہ جس شخص کو قصاص کرنا چاہتے تو وہ ابھی رہا ہی نہیں، وہ تو قتل ہو گیا۔ ان قلنا بوجوبها، اگر ہم دیت کے وجوب کے قائل ہیں، حیث یفوت، دیت اس وقت واجب ہوتی ہے جب یفوت، یفوت کا فاعل کیا ہے، محل قصاص، جب محل قصاص فوت ہو جائے، وسیاتی، اور یہ انشاءاللہ بحث آگے آئے گی۔ وظاہر العبارت منع ذلک کلہ، کہتے ہیں عبارت سے جو مصنف کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں منع ہیں، بس ایک بندہ سب کے بدلے میں قتل ہوگا، لتخصیص ہی حقہم بقتل ہی، اس لیے کہ جناب مخصوص کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جناب، اسی بندے کو ان اولیاء کے حق میں بقتل ہی، کہ وہ اس کو قتل کر دیں۔ وَلَوْ قَطَعَ الْحُرُّ یمین اثنین، اگر حر نے 2 بندوں کا سیدھا ہاتھ کاٹا، دست راست کاٹا، رائٹ ہینڈ کاٹا، ٹھیک ہے، اب یہ دایاں بایاں میں بھائی مجھے اشتباہ ہوتا ہے، اس لیے میں سیدھا اور الٹا کہتا ہوں، سیدھا ہاتھ کاٹا ہے، الٹا نہیں کاٹا، حرین، اور وہ دونوں بندے آزاد بھی تھے، قطعت یمینہ، تو اس ہاتھ کاٹنے والے کا سیدھا ہاتھ کٹے گا بالاول، پہلے کے بدلے میں، جس کا پہلے اس نے ہاتھ کاٹا تھا، وہ یسرا ہو، اور اس بندے کا الٹا ہاتھ کاٹا جائے گا بثانی، اس دوسرے بندے کے بدلے میں، لتساوی الیدین، یہ گویا کہ اعتراض مقدر کا جواب ہے، بھائی سیدھے کے بدلے میں الٹا کٹے، یہ تو مساوات نہیں ہے، کہتے نہیں مساوات ہے، لتساوی الیدین فی الحقیقت، اس لیے کہ حقیقت میں دونوں ہاتھ مساوی ہیں، وَإِن تَغَایَرَا مِنْ وَجْهٍ، اگرچہ کسی لحاظ سے ان میں تغایرت ہے، کیسے، سیدھا ہاتھ بابرکت ہے، اس سے برکت والے کام کیے جاتے ہیں، الٹے ہاتھ پست ہے سیدھے کے مقابلے میں، کہتے ہیں یغتفر، یہ اتنا تغیر معاف کیا جاتا ہے، عند تعذر المماثلت، جب وہ مماثلت متعذر ہو جائے، مماثلت نہ ہو، کیونکہ سیدھا ہاتھ تو کٹ گیا نا، من کل وجہ، ہر وجہ سے اگر مماثلت نہیں ہے تو بعض وجوہ میں تو دونوں ہاتھ میں مماثلت ہے، الٹے اور سیدھے میں ہو، ایک تو یہ دلیل ہے، دوسری دلیل بولے صحیحت حبیب سجستانی ان ابی جعفر علیہ السلام، اس حبیب صاحب نے روایت کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اس روایت میں یہ شخص کیا کہتا ہے، فی رجل، ایک مرد کے بارے میں روایت ہے، قطع یدین، جس نے 2 ہاتھ کاٹے تھے، لرجلین، 2 مردوں کے، الیمینین، میرے خیال میں تو یہ الیمینین یدین کے بعد آنا چاہیے تھا، کیونکہ یدین کی صفت ہے، بہرحال یہ آگے پیچھے راوی نے کر دیا ہے، فقال علیہ السلام، تو امام علیہ السلام، اے حبیب، یقطع یمینہ، اس ہاتھ کاٹنے والے کا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، للذی، اسی بندے کے بدلے میں، قطع اولا، جس کا اس نے پہلے ہاتھ کاٹا تھا، ویقطع یسارہ، اور اسی بندے کا الٹا ہاتھ کاٹا جائے گا، للذی قطع یمینہ اخیرا، اس بندے کے بدلے میں کہ جس کا سیدھا ہاتھ اس نے کاٹا تھا آخر میں، لأنہ انما قطع ید رجل الاخیر، اس لیے کہ اس شخص نے، مجرم نے، اس دوسرے مرد کا ہاتھ کاٹا تھا، وہ یمینہ قصاص لرجل الاول،
جبکہ اس کا سیدھا تو پہلے کا قصاص ہے، تو اب لازمی دوسرے کے قصاص کے لیے سیدھا نہیں ہے، تو نتیجے میں اس کا ہاتھ الٹا کٹے گا۔ وَلَوْ قَطَعَ يَدَ ثَالِثٍ، اگر اس نے کاٹا ہے ایک تیسرے بندے کا بھی ہاتھ، قیل تو کہا گیا ہے قطعت رجلہ، اس کی ٹانگ کاٹی جائے گی، لقولہ علیہ السلام فی ہذہ روایت، اس لیے کہ امام علیہ السلام کا اسی روایت میں، یہ جو اوپر جناب حبیب نے روایت نقل کی، اسی میں لفظ آیا ہے وَرِجْلُ بِالْيَدِ، اور ٹانگ ہاتھ کے بدلے میں کاٹی جائے گی، اذا لم یکن للقاطع یدان، جب کاٹنے والے کے دو ہاتھ نہ ہوں۔ فقلت لہ، میں نے امام علیہ السلام کو کہا اما توجب لہ الدیہ وتترک رجلہ، کیا اس تیسرے بندے کے لیے دیت کا حکم نہیں ہے اور اس کی ٹانگ کو ترک کیا جائے؟ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا انما توجب علیہ دیہ، بتحقیق اس پر دیہ لازم ہوگا، اذا قطع ید رجل ولیس للقاطع یدان ولا رجلان، یہاں دیت اس صورت میں واجب ہوگی جب ہاتھ کاٹنے والے کے دونوں ہاتھ بھی نہ ہوں، دونوں پاؤں بھی نہ ہوں۔ فسم، تو ان موارد، اس مورد میں جب نہ دونوں ہاتھ ہوں نہ دونوں ٹانگیں ہوں، تو جب علیہ دیت، تو اس شخص پر لازمی ہو جاتا ہے جناب دیت، لأنہ لیس لہ جارحۃ، اس لیے کہ اس ہاتھ پاؤں کاٹنے والے کے لیے کوئی ایسا عضو نہیں ہے یقاص منہا، جس سے قصاص کیا جائے۔ وَلِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ الْحَقِيقِيَّةَ لَوْ اُعْتُبِرَتْ، اگر مساوات حقیقیہ کو مد نظر رکھا جائے پھر تو لم یجز تخطی من الیمنى الی الیسرى، پھر تو سیدھے سے الٹے کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے۔ گویا کہ یہاں بھی اعتراض مقدر ہے کہ ٹانگ ہاتھ کے بدلے میں کیسے کاٹی جائے گی؟ تو امام فرماتے ہیں نہیں، یہ شہید کے لفظ ہیں، شہید ثانی فرماتے اگر آپ حقیقی مساوات کرتے پھر تو سیدھے ہاتھ کے بدلے میں الٹا ہاتھ بھی نہ کاٹیں۔ بھائی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر دونوں ہاتھ نہ ہو تو ہاتھ کے بدلے میں ٹانگ کاٹی جائے گی۔ وکیل، کہا گیا ہے ینتقل ہونا الدیت، منتقل ہوا جائے گا یہاں پر جب تین کا ہاتھ کاٹے دیت کی طرف، لفقد المماثل، اس لیے کہ جب اس کے دونوں ہاتھ تو پہلے دو کے بدلے میں کاٹے گئے، تو اب اس کے پاس کوئی مماثل ہے ہی نہیں جو تیسرے کے ہاتھ کے بدلے میں کٹے۔ الذی یدل قولہ تعالی، وہ مماثل کہ جس پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول نفس بنفس، ٹھیک ہے، علیہ، تو لفقد المماثل، ٹھیک ہے، کوئی مماثل نہیں ہے جو یدل قولہ تعالی علیہ، کہ اللہ کا قول اس مماثل پہ دلالت کرے۔ والخبر یدفع فقد تماثل ویدل علی مماثلۃ الرجل، بھائی خبر کہتی ہے کہ فقد تماثل، کون کہتا ہے نہیں ہے اور ختم ہے؟ نہیں بھائی، متماثل موجود ہے، فقد تماثل کی ہم بات نہیں کریں گے۔ خبر دلالت کرتی ہے کہ ٹانگ بھی ہاتھ کے جو ہے وہ برابر ہے شریعت میں۔ وَإِنْ انتفت، اگرچہ لغت اور عرف میں ٹانگ ہاتھ کے برابر نہیں ہوتی۔ نم یبقى الکلام فی الصحۃ، ہی وہ الگ بحث ہے کہ جناب اس خبر کے صحیح ہونے میں بحث ہے۔ فإن الأصحاب وصفوه بالصحة، بتحقیق علماء کرام نے کہا کہ یہ روایت، یہ خبر صحیح ہے، وأنهم لم ينصوا على توثیق حبیب، جبکہ علماء کرام نے صراحت کے ساتھ نہیں کہا کہ حبیب ثقہ ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِالصِّحَّةِ، اور شاید انہوں نے ارادہ کیا ہے اس خبر کے صحیح ہونے سے، فیما ادا ہو، فیما ادا ہو کا مطلب کیا ہے کہ بھائی وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِالصِّحَّةِ فیما ادا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دوسری جگہوں پر صحیح ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر صحیح ہونا مشکل ہے، حالانکہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی صحیح ہے۔ فَإِنَّهُمْ كَثِيرًا مَا يَطْلُقُونَ ذَلِكَ، بتحقیق علماء کرام کثرت کے ساتھ صحت کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایسے موارد میں۔ وحین اذن، جب یہ خبر موثوق نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ فوجوب دیت اجود، پھر تو یہ ٹانگ نہیں کاٹی جائے بلکہ دیت واجب ہو جائے گی۔ خوب، وَأَوْلَى مِنْهُ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَ رَابِعٍ وَبَعْدَهَا فَدِيَةُ قَطْعًا، کہتے ہیں کہ اس سے بھی اولا یہ ہے کہ تین کے بجائے یہ چوتھے کا بھی ہاتھ کاٹے
وہ بعد پھر پانچویں کا بھی ہاتھ کاٹے پھر تو قطعاً دیت واجب ہوگی. وہاں پر جو ہے کیا ہے اگر 4 ہاتھ پاؤں کٹ گئے تو پھر تو اس کے لیے بہت مسئلہ ہوگا. اس لیے بہتر یہ کہ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کٹنا چاہیے، ہاتھ کے بدلے میں ٹانگ نہیں کٹنی چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.